السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ فائنلی میں واپس آ گئی. خیر مجھے تو آنا ہی تھا. آپ لوگوں نے مجھے مس کیا پورے 2 دن، بلکہ آج تیسرا دن ہے نا میرے خیال میں ایپیسوڈ نہ دیے ہوئے. اور آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر نا مجھے بار بار نوٹیفیکیشن آ رہی ہے. میں کیا کروں، کیسے دوں، سوچ کے. اور سچی بتاؤں میں خود بھی بڑی وہ ہو رہی تھی کہ اب مجھے دے دینی چاہیے. لیکن سچی میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. ایکچولی ہوا کچھ ایسا ہے کہ میں نے فیس بک پر تو اپنی فرینڈ سے بولا تھا کہ پوسٹ لگا دو یار، میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور انکل میرے ابو کے بہت قریبی دوست تھے، بہت عزیز، اور وہ ہمارے پڑوس میں ان کا گھر ہے. ویسے تو وہ رہتے یہاں پر نہیں ہیں، وہ ان کی باڈی باہر سے آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب کیا ہی بتاؤں، میں بہت مشکل سے میں نے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے آج ایپیسوڈ لکھی ہے. میں نے کہا آج تو میں نے ایپیسوڈ دینی ہے. تو ماما نے پتہ نہیں کیسے ترس کھا کے بول دیا ہاں یار آج تم لکھ ہی لو، ورنہ لوگوں کے لیے بس ایک ہی کام کیے جا رہی ہوں. صبح سے آپ ہی میری چائے بنا رہی ہے اور میں سب کو دیتی جا رہی ہوں. لوگ آتے جا رہے ہیں. افسوس کے لیے اتنے زیادہ لوگ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں کہ بالکل ٹائم نہیں مل رہا. بس 7 بجے کے بعد تھوڑا سا گیپ نکلا ہے تو میں نے کہا چلو میں ایپیسوڈ لکھ لیتی ہوں. لیکن آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے یوٹیوب پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں لگائی، نہیں بتایا. اب میں سوچا کہ صرف بات بتانے کے لیے میں کتنی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں، تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو کیسے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں. تو یوٹیوب پر کیسے لگاتے ہیں اسٹیٹس، کیسے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، مجھے آتا نہیں ہے. اگر تو مجھے آتا تو میں آپ کے لیے لکھ دیتی کہ بھائی یہ وجہ ہے میری ایپیسوڈ نہ دینے کی. ہاں کچھ لوگوں پر افسوس بھی ہوا، کیونکہ کچھ لوگ مذاق میں لے رہے تھے یہ چیز کہ جب مرضی ہوگی رائٹر کی تب دے گی ایپیسوڈ، جب یہ ہوگا وہ ہوگا. اب یہ رائٹر بھی نخرے کرنے لگے. بھائی میں کہاں نخرے کرتی ہوں مجھے تو ان باتوں پہ بھی ہنسی آنے لگی. یار کیا سوچنے لگتے ہیں کہ ایک ایپیسوڈ نہیں آتی، آپ لوگ کو کچھ بھی مطلب پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیتے ہو. تو میری مجبوری تھی، میں 2 دن ایپیسوڈ نہیں دے سکی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر میں ناول شروع کروں تو بیچ میں گیپ نہ آئے، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا، ہو جاتے ہیں گیپ. اب میں کیا کروں، اب اس چیز پر تو میرا کنٹرول ہے نہیں. اور اب وہ اتنے عزیز تھے، اتنے قریبی تھے کہ مجھے 2 چھٹیاں کرنی پڑ گئی، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. لیکن پھر آج میں نے سوچا کہ میں لکھوں گی. لیکن آج والی ایپیسوڈ نا لکھنے سے پہلے میں نے وہ یوٹیوب والوں کا وہ چھوڑنا ہے، وہ شوشا جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں جی، چینل میرا سبسکرائب کریں. اور سب سے پہلے تو میری ویڈیو لائک کریں، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو لائک کرتے نہیں اور پھر کہتے ہو نیکسٹ ایپیسوڈ ہو. اب اگلی ایپیسوڈ نا 300 لائکس پہ آئے گی. خیر مذاق کر رہی ہوں نہیں، ابھی جو میں نے 2 دن چھٹی کی ہے نا اس کا گیپ میں پورا کروں گی کہ یہ نہ کہے کوئی کہ اریج مطلب نخرے کرنے لگی ہے. تو جو 2 دن میں نے چھٹی کی ہے نا اس کی ایپیسوڈ میں آپ کو دوں گی، چاہے میں سرپرائز میں دوں، چاہے میں فالتو میں دے دوں، چاہے میں میگا ایپیسوڈ کر لوں. خیر میگا تو میں لکھ نہیں سکتی کیونکہ اس کام کی وجہ سے نا میرا وہ گلا بار بار وہ ہو رہا ہے، تو میگا تو نہیں بول کے دے سکتی. لیکن میں شارٹ میں ہی نپٹاؤں گی. یہ جو قرض ہے مجھ پر میں اس کو ختم کروں گی، کیونکہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں. اور بھائی مجھے خود بھی ڈیلی ایپیسوڈ دینے میں مزہ آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو تو میں دیتی ہوں، مجھے خود اچھا لگتا ہے اس لیے میں دیتی ہوں. اور پھر ہاں مجھے یاد آیا کہ بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے جنہوں نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا. تو یار جاؤ میرا فیس بک پیج لائک کرو تاکہ میں وہاں پہ اناؤنسمنٹ کروں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے. میرا گروپ بھی ہے، اس کو جوائن کرو. اگر میں نہیں کروں گی تو میری کوئی دوست آپ کو بتا دے گی کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی. خیر آئندہ میں کوشش کروں گی کہ میں خود ہی کچھ نہ کچھ بتا دیا کروں. اس کے علاوہ میرا انسٹاگرام کا پیج بھی ہے یار، اس کے 15,000 فالوور پورے کروا دو. صرف 300 رہ گئے ہیں. آپ لوگ 300 فالوور نہیں دے رہے، مجھے کتنے افسوس کی بات ہے. 300 پورے کرو اور جیسے 1500 وہ ہو جائیں گے نا تو آپ لوگ مجھ سے وہاں پہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں سب کے جواب دوں گی. سب کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گی اور یہاں پہ بلکہ لائیو آؤں گی. یوٹیوب پہ میں نے سیکھا ہے تو آپ لوگ وہاں پر سوال پوچھو، آپ کے سب سوالوں کے میں لائیو آ کے جواب دوں گی. میرے خیال میں اپنا میں ایویں فضول میں بولے جا رہی ہوں. اب ایپیسوڈ شروع کر دینی چاہیے. میرا گلا بیٹھا جا رہا ہے. یہ لو جی آپ کی ایپیسوڈ.
یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 16ویں ایپیسوڈ سے 15 ہو گئی تھی، اور 15ویں ایپیسوڈ میں 2 چھٹیاں ہیں اور میں نے یہ چھٹیوں والا گیپ پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 16، تحریر عریشہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کنفیوز ہو کر ان سے پوچھنے لگی۔ کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں بیٹا سائیں، مجھے لگا تھا تم اپنے باپ کی محبت میں یہاں تک آئی ہو، لیکن یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری تربیت جس عورت نے کی ہے، اس نے تمہارے اندر بھی وہی لالچ بھر دیا ہے جو اس کے اپنے اندر بڑا ہوا تھا۔ وہ نہ خود رشتے نبھا سکی اور نہ ہی اس نے تمہیں رشتے نبھانا سکھایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بھی اپنی طرح بنا دیا ہے، لالچ اور مطلب پرست۔ آج مجھے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں تمہارے لیے لڑ نہیں سکا۔ کاش میں لڑتا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آتا، کم از کم آج مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آتا تو تمہاری تربیت میں کرتا، اور یقیناً اتنی اچھی کرتا کہ دنیا فخر کرتی۔ میں سر اٹھا کر کہتا کہ تم میری بیٹی ہو، لیکن تم نے میرا سر جھکا دیا نور، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ دیکھیں اس نے کچھ کہنے چاہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بولے، میں جانتا ہوں بیٹا سائیں تم یہاں دولت کے لیے آئی ہو اور تمہیں اپنے حصے کے علاوہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنی تکلیف سے گزر رہے تھے یہ تو صرف وہی جانتے تھے، لیکن ان کے الفاظ نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ انہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا تھا یہ جاننے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کے ہاتھ میں وہ اپنا موبائل دیکھ چکی تھی، یقیناً انہوں نے اس کی اور سمرا کی واٹس ایپ وائس سنی تھی۔ وہ اپنا موبائل وہیں باہر چارجر پر لگا کر نیچے آئی تھی، اور یہ اس کی سب سے بری عادت تھی کہ وہ اپنا موبائل لاک نہیں کرتی تھی، جس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ کاش وہ لاک کر لیتی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ وہ اپنی صفائی میں کیا بولے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے صرف خاموشی سے کھڑی ان کو سنتی رہی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونا تھا۔ اب تو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ کل تک وہ اس کے مجرم تھے، آج وہ ان کی مجرم بن گئی تھی۔ تو تمہیں اپنا حصہ چاہیے نا نور، تو میں تمہیں تمہارا حصہ ضرور دوں گا کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں یہ آج نہیں دوں گا بلکہ 6 ماہ بعد دوں گا، جب تم اس جائیداد کے قابل بن جاؤ گی۔ میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے 6 ماہ میں؟ وہ سب کچھ جان چکے تھے تو اب وہ بھی مزید ان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پوچھنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی مشکل کام نہیں دوں گا۔ تمہیں رشتوں کی قدر کرنی ہوگی، تمہیں 6 مہینے اسی حویلی میں رہنا ہوگا دارم سائیں سے شادی کر کے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولے تو نور انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو میں شادی کیوں کروں؟ میں یہاں دارم سائیں سے طلاق لینے آئی تھی، ان کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ میں ساری زندگی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ کہ اس جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ ملے گا، کیونکہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے ہونے والے داماد کے نام کر چکا ہوں، اور یہ جائیداد میری بیٹیوں کو تب ہی ملے گی جب تک وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتی، اپنے سے جڑے تعلقات کو نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ دارم سائیں اور تمہارا نکاح بروں کا فیصلہ تھا، میرے بابا سائیں کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گا۔ یا تو آج ہی واپس لوٹ جاؤ یا پھر میری شرط مان لو، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جانے لگے، مجھے صرف 6 مہینے کے لیے یہ رشتہ نبھانا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے ان کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ ہاں بیٹا سائیں، تمہیں یہ رشتہ 6 مہینے کے لیے نبھانا ہے، اس کے بعد دارم سائیں کی مرضی، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ نور گہری سوچ میں چلی گئی۔ نہیں موم، آپ نہیں جانتی، دارم سائیں مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میں
بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی اگر میں شادی کے لیے تیار ہو گئی تو۔ آپ نہیں جانتی دارم سائیں کس قدر ضدی انسان ہیں، وہ اتنی آسانی سے کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی نا تو میں اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لوں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس آ جانا چاہیے کیونکہ بابا سائیں کی شرط کے مطابق یہ کام میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، بے وقوف لڑکی، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ خبردار جو تم نے ہار مان کر واپس آنے کی کوشش کی۔ صرف 6 مہینے کی بات ہے، جیسے کہ تمہارے باپ نے شرط رکھی ہے، اس کے حساب سے 6 مہینے کے بعد دارم شاہ تمہیں طلاق دے یا نہ دے تم اسے چھوڑ کر آ جانا اور تمہارے باپ کی شرط پوری ہو جائے گی، تمہیں تمہاری جائیداد کا حصہ مل جائے گا۔ تمہیں صرف 6 مہینے یہ رشتہ چلانا ہے، پھر تمہارا باپ اور دارم شاہ جائے بھاڑ میں تم بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر تمہیں تمہارا حصہ مل گیا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم آزادی اور عیاشی سے اپنی زندگی گزار سکو گی، سب کچھ ہو جائے گا، تمہارے پاس پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، تمہیں کسی چیز کے لیے جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود اپنی مرضی کی مالک بن جاؤ گی۔ اور ان 6 مہینوں میں تم دارم کو بھی اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ خود ہی تم سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تم دیکھنا دارم خود ہی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا۔ سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن موم، آپ دارم سائیں کو نہیں جانتی، اور ویسے بھی وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، میں اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں دارم سائیں کی شادی سے سب سے زیادہ تکلیف ثنا کو ہوگی، جو صرف اور صرف دارم شاہ سے محبت نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ دارم سائیں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو میری جان، اگر وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا، اس سے دارم خود تم سے الگ ہو جائے گا، وہ بھی کیوں اپنی محبت کو تمہارے لیے ٹھکرائے گا؟ وہ خود ہی 6 مہینے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا، یہ صرف بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں دارم شاہ کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، تمہیں اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے میری جان، لیکن اگر تم یہاں سے پیچھے ہٹی نا تو تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ کروڑوں کی نہیں، اربوں کی جائیداد ہے میری جان، اور اگر تمہیں وہ اربوں کی جائیداد چاہیے نا تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں انسان کچھ بھی کرے، ہر کام کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی آسان نہیں، اور تم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ تمہارے باپ کی اس شرط کے بارے میں وہ بھی جانتا ہوگا، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کرے گا تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ کسی بھی مرد کی نظر میں اہمیت کی حامل اس کی من چاہی بیوی ہوتی ہے ڈارلنگ، اس کی نظر میں اہم تو وہ بیوی ہوگی جو اس کے پیر دھو کر پیے، اسے مالک بنا کر خود اس کی نوکر بن جائے، اور تم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، بلکہ تم تو اس کے ساتھ لیا دیا رویہ رکھو گی، نہ تو تم اسے اپنے پاس آنے دو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جوڑو گی۔ یقین جانو دارم شاہ تو کیا، اس دنیا کا کوئی بھی مرد ایک ایسی بیوی قبول نہیں کر سکتا جو اس سے محبت نہ کرتی ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کے الفاظ محبت پر وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ محبت؟ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ 13 سال کی عمر سے اس نے تو صرف اسی کو سوچا تھا، اس نے جیسے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا رکھا تھا۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھ کر اس نے کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھ لیا تھا۔ بوائے فرینڈ تو دور، اس کے دوستوں میں کوئی لڑکا دوست تک نہ تھا، لیکن یہ محبت تو نہ تھی، وہ تو صرف وہ بندھن تھا نکاح کا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی دارم سائیں سے محبت نہیں کی تھی، یہ تو صرف اس کا رشتہ تھا جسے وہ اہمیت دیتی تھی، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو وہ سمجھتی تھی۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس نے سوچا تھا اس کے بارے میں، وہ دن رات سوچتی تھی دارم سائیں کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے چلتا ہوگا، بات کیسے کرتا ہوگا، اس کے لیے ہر چیز اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس کی وجہ محبت نہیں، صرف وہ بندھن تھا جو اسے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کرتا تھا، ورنہ دارم شاہ کی کیا اہمیت تھی اس کی نظر میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اس کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو شاید دارم شاہ کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اور اب جب وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر اہمیت کیسی محبت، کیسا نکاح؟ جب یہ نکاح کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ اور یہ سب
شاید اس لیے اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنا فیوچر بنانا تھا۔ چند دن بھوکے رہ کر اس نے سمجھ لیا تھا سوائے دولت کے اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتی تھی، وہ 6 مہینے کے لیے دارم شاہ کے ساتھ رہ کر یہ رشتہ نبھا سکتی تھی اور پھر 6 ماہ کے بعد اسے اس کا حصہ مل جانا تھا۔ اس کے بعد تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ ایک بار اسے اس کی جائیداد مل جائے تو پھر کون سرمد شاہ اور کون دارم سائی، اسے صرف اور صرف اپنی جائیداد چاہیے تھی۔ اسے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا اور اپنے مطلب کے لیے دارم شاہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بری یادوں کے ساتھ بھی بلا سکتی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج شام ہی اپنا فیصلہ سب کو سنا دے گی، کہ وہ سب کو بتا دے گی کہ اسے اپنے باپ کی شرط منظور ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا چاچو سائیں؟ آپ نے اس کے سامنے شرط کیوں رکھی؟ آپ جانتے ہیں وہ سب کا کیا مطلب نکالے گی؟ اس سے تو اس کی نگاہ میں اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی چاچو سائیں۔ اگر اس نے آپ سے اپنی جائیداد مانگی تھی تو یہ اس کا حق تھا۔ آپ کو اس کے سامنے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں اس تعلق کو قیامت تک نبھانا چاہتا ہوں، صرف 6 ماہ تک نہیں۔ آپ نے غلط کیا چاچو سائیں۔ اس نے مصیبتیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اس نے بھوک جھیلی ہے، اور یقین کریں چاچا سائیں، جو شخص بھوک برداشت کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ اگر اسے جائیداد چاہیے تھی تو آپ ساری جائیداد اس کے نام کر دیتے۔ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ بے حد دکھ سے بول رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے دارم سائیں، وہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے صاف کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر دارم سائیں چاہے تو وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجبور کرے گی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مجھے تمہاری محبت پر بھی پورا یقین ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری محبت اس کے سامنے ہارے گی نہیں، وہ باغی ہو گئی ہے، اسے رشتوں کا احساس نہیں ہے۔ میں صرف ایک کوشش کر رہا ہوں اسے خون کے رشتوں کا احساس دلانے کی۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل ہوگا، لیکن وہ میری بیٹی ہے دارم سائیں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سامنے میں 6 مہینوں کی شرط رکھ کر اسے مجبور کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ شاید ہم سب کی محبتیں اسے روک لیں، اسے ہم سب کی محبت سیدھے راستے پر لے آئے۔ وہ جو غلط راستے پر چل نکلی ہے، مطلب کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، میں اسے واپس اپنوں کے پاس لاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ دنیا میں دولت جائیداد کچھ بھی نہیں ہوتی، خونی رشتے ہی انسان کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ نادان ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تم بھی کوشش کرنا اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک نئے سفر کی شروعات کرنا۔ ان 6 مہینوں کی شرط کو تم اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ میں مت آنے دینا۔ اگر اسے میری محبت نہ روک سکی، ہم سب کی محبت نہ روک سکی تو تمہاری محبت روک لے گی۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے میری ہم سب کی محبتوں کو ٹھکرا بھی دیا تب بھی وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا نہیں پائے گی۔ میری بیٹی کو ایک موقع دو دارم سائیں، میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے یہ 6 مہینے کا وقت مانگتا ہوں۔ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے محبت، چاہت، توجہ مانگتا ہوں جو تم بچپن سے اسے دینا چاہتے ہو۔ دارم سائیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو اس سے پہلے کہ وہ اندھیروں میں نکل جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ صرف آپ کی نہیں میری بھی محبت ہے، میرے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ آپ کے لیے۔ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دے کر آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا چاچو سائیں۔ ہاتھ تو مجھے جوڑنے چاہیے کہ آپ مجھے میری محبت دے رہے ہیں۔ اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت چھین نہیں رہے ہیں، بھلا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ بس اب یہ آنسو صاف کرے۔ آپ کی بیٹی کو لگتا ہے نا کہ وہ 6 مہینے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو کہہ دیجیے گا اسے کہ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر جائے۔ دارم سائیں اسے اپنی اتنی محبت دے گا کہ دنیا کی ہر جائیداد، دولت اسے میری محبت کے سامنے پھیکی لگے گی۔ دارم شاہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ میرے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ بس اب سے آپ اپنی بیٹی کی فکر چھوڑ دیں۔ اب سے وہ دارم شاہ کی ذمہ داری ہے اور اس کی عقل اب میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو چاچو سائیں نے خوشی سے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ ارے اتنی جلدی گھر میں شادی کی تیاریاں؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو ہماری دلہن نے ہاں تک نہیں کی۔ زاوش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو زرنیش لمحے میں سرستا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں دارم سائیں سے نہیں بلکہ ساحر ادا سے شکایت لگاؤں گی۔ تمہاری اس کا شرارتی انداز اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی
ہاں جی، جیسے ساحر ادا تو ہم پر منسٹر لگے ہوئے ہیں، کیا اکھاڑ لیں گے ساحر ادا؟ ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے وہ، اور میں تو تنگ کروں گی، چھیڑوں گی بھی بھائی، ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے، میں تو آپ کو اتنی آسانی سے ہرگز نہیں چھوڑنے والی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور تازہ خبر بھی سنا دیتی ہوں، میرے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہ خبر پڑی ہے کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے جا کر ثنا کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی، جو خود بھی اس کی بات سننے کے لیے کافی بے چین تھی۔ کہ سے آگے بھی کچھ بولو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ثنا اسے چت لگاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اس جمعے کو رسم مایوں ہے اور ہم سب شاپنگ پر جانے والے ہیں۔ وہ بے حد خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو ثنا جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ ہائے میری جان، کیا خبر سنائی ہے؟ اف، کتنے دنوں سے شاپنگ کے لیے اماں سائیں کے ترلے کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اماں سائیں نے میری ایک بھی سنی ہو۔ شکر ہے شادی کے بہانے شاپنگ کا تو چانس بنا۔ دلہن بیگم تیاریاں کرو، ویسے میرے بھائی کو نا ہلکا نیلا رنگ بہت پسند ہے، تو ولیمے کا ڈریس کیا ہلکے نیلے رنگ کا خریدے؟ ثنا بھی زنیش کو چھیڑنے میں بھرپور زاوش کا ساتھ دینے لگی۔ باقی سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اسے اپنے بھائی کی شادی کی بہت خوشی بہت زیادہ تھی، جو نور کو سوچ کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے دلہن بیگم آپ کا اس بارے میں؟ ثنا ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو وہ پھر سے سرخ ہو گئی۔ باہر میں جاؤ کمینیوں، جو مرضی کرو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ روتی شکل بناتی کمرے سے ہی بھاگ گئی تھی، جس پر ان دونوں نے کہکا لگایا، یا اللہ، یہ لڑکی تو شادی سے پہلے ہی اتنی زیادہ شرما رہی ہے، شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ زاوش ہنستے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا یار، میرے بھائی کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں۔ ثنا نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، ایک بات تو بتائیں ثنا دی، سنان ادا کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تکا، اس نے ایک لفظی جواب دیا، جس پر ان دونوں کا کہکا ایک بار پھر سے بلند ہوا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور یہ تو میں نے ایک قسم کا وعدہ ہی کر دیا ہے کہ یہ جو 2 دن کا میں نے گیپ لیا ہے نا، ان کا میں نے آپ کو یا تو سرپرائز ایپیسوڈ دینا ہے یا بیچ میں ایویں ایپیسوڈ ٹھوک کرنا میں نے پورا کرنا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں پتہ نہیں وہ نخڑے ہو گئے میرے میں، مغرور ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں، یہ الزام میں نے نا مطلب صرف ایکسل سے دو کر اپنے اوپر سے اتارنا ہے۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، یہ بہت ضروری ہے یوٹیوبرس کے لیے، تو آپ سب میرا چینل سبسکرائب کریں، جو نہیں کرتا اس کو بھی جوتے مار کے کروائیں، اور میرا پیج بھی لائک کریں، اور انسٹاگرام کا لنک میں نیچے دوں گی، اس کو بھی 15,000 کریں۔ تو اب میں چلتی ہوں، سوری، ویسے میری کافی غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ مجھے نا ہلکا کام شروع ہوا ہے، تو اگر زیادہ ہو گیا، زور پکڑ لیا زکام صاحب نے، تو پھر ہو سکتا ہے میں چھٹی مار لوں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں چھٹی نہ ہی ماروں۔ اور اب میں چلتی ہوں یار، بہت لیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ فی الحال کے لیے آپ اسی ایپیسوڈ پر گزارا کریں۔ خدا حافظ۔